بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے قوم کی خاطر 2 سال جیل میں گزار دیے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کون سے واقعے پیش آئے ہیں وہ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ عمران خان نے کہ کیا ہوا، کیا جیل میں نہیں ہوا، اس کی مکمل اپڈیٹ بتائیں گے۔ اگر آپ کو عمران خان کے بارے میں انفارمیشن جانتے ہیں جیل میں یا کسی ذرائع سے تو آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ثاقب بشیر اور عیسیٰ نقوی کے انٹرویو کی بھی بات کریں گے اینڈ میں، تاکہ ان کے اور میں اپنا اوپینین بھی دوں گا کہ ان ثاقب بشیر کے کون سے نقطے پر مجھے اتفاق نہیں ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 1 دن ہو چکا ہے۔ آج 6 اگست ہے تو عمران خان کی گرفتاری کو 2 سال 1 دن ہو گئے۔ تو نہ عمران خان صاحب ان 2 سالوں میں بیمار ہوا ہے۔ جب بھی کوئی سیاستدان گرفتار ہوتا ہے تو پہلے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو علاج کے لیے ہسپتال لایا جاتا ہے۔ صحافیوں کے مطابق جیل کے جو اندر جیل ہے وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے 2 سالوں میں نہ بیمار ہوئے نہ کو ان کو ہوا۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ دانتوں میں اور کچھ کان میں پرابلم آئی، لیکن انہیں جیل کے اندر ہی اپنا علاج کرایا، نہ کہ وہ باہر ہسپتال میں گئے۔ جیسے زرداری کو ہسپتال ملی ہوئی تھی، نواز شریف کو ملی ہوئی تھی، شہباز شریف کی کمر میں درد ہوتی تھی، لیکن جب قومی اسمبلی میں تقریر کرنے جاتا 2-3 گھنٹے تقریر کرتا، لیکن اس کے بعد اس کی درد نہ ہوتی۔ لیکن پاکستان کی عدالتیں جو اس وقت ہیں وہ سب کے سامنے۔ عمران خان صاحب کو نہ کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، خفیہ طور پر ٹرائل جو نہ فیملی کو رسائی ہے نہ میڈیا کو رسائی ہے۔ توشہ خانہ پہلے کیس میں جو فوجداری ہے وہ اوپن ٹرائل تھا۔ اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع اور عمران خان کی ضمانتیں ہو گئی تھی 29 اگست کو۔ اس کے بعد عمران خان کو فوری طور پر سیفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کہ عمران خان گرفتار ہیں اور عمران خان کا 15 روز رجسٹر کر دیا گیا، جس کے بعد عمران خان کی لیگل ٹیم نے درخواست ضمانت دی اور سیفر کیس کی ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ تو عمران خان کو سپریم کورٹ سے انصاف ملا تو اس کو عمران خان کو توشہ خانہ میں گرفتار کر لیا ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا تو اس کی ضمانت مسترد کر دی اپنا جج بشیر نے۔ اس کے بعد رات کو بیٹھ کر ٹرائل کرتے رہے، جس پر ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ ہماری حالت بہت خراب تھی اور خان صاحب اٹھے اور جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب دیکھیں کل تک ملتوی کر، ان صحافیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تو اس کے بعد عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دی، عدت نیک کیس میں سزا دی، اس کے بعد سیفر کیس میں سزا دی۔ 3 کیسوں میں عمران خان کو سزا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کیسوں میں ریلیف مل گیا۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس جو جنوری میں اس میں سزا دی گئی۔ اب اس کیس میں عمران خان کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جو عسکری ٹاؤٹ جج ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے مقرر ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں تو اس ہفتے بھی مقرر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان کو GH کو حملہ کیس میں سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان کو 9 مئی کیسوں میں سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد کوئی اور کیس بنائے جائیں گے جو عمران خان کو ان کیسوں میں سزا دلائی جائے گی، کیونکہ PTI کی لیگل ٹیم بھی چاہتی ہے کہ عمران خان کو تھوڑا کیسوں میں سزا دی تاکہ ہم عیش اور عزت کی زندگی گزارتے رہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 2 سال جو مکمل ہوئے اور اس پر جو آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب نہ 2 سالوں میں جیل گیا اور عمران خان صاحب پر سختیاں کر دی جاتی۔ عمران خان اٹک جیل میں تھا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سونے کے لیے نہ کوئی دیے گا، میں نیچے سوتا تھا جو میرے سر میں کیڑے مکوڑے داخل ہو جاتے۔ تو اس پر بھی پاکستانی قوم کو حقائق معلوم ہے۔ دوسرا کہ عمران خان کی فیملی کو نہ ملاقات کی جاتی، نہ عمران خان کو 2 سالوں میں عمران خان کی صرف 3 تصویریں آئی ہیں۔ ایک جو پہلے عمران خان جو عدالت میں سپریم کورٹ میں ہوا اور جو الیکشن والے دن تھی وہ ایک تصویر، اور ایک جو عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب کی تصویریں۔ اب کا جو حکومتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے، یا بات سچ ہے یا نہیں اس کی تصدیق ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب کی رہائی
2025 میں مجھے نہیں نظر آتی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا جو کردار ہے وہ گھٹیا اور مشکوک کردار ہے، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب نے جو احتجاج کال دیا وہ انشاءاللہ ہم سیریل پوری بنا رہے ہیں وی لوگوں کی، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ہی ٹائم میں ہم ملتان، لاہور، خیبر پختونخوا اور گنڈا پور کی تمام تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری پر ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھ واقعات اور ہوئے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ثاقب بشیر کہتا ہے جب 2024 کا الیکشن ہوا تو عمران خان کو زرداری کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے اور فارم 47 تو کام بنتے، لیکن اس ثاقب بشیر کو بتاؤں جو پورا سسٹم بنا ہوا تھا کیا وہ پاگل تھے؟ آپ اتنے بے وقوف۔ میں تو ثاقب بشیر کی بات سن کر بہت مسکرایا اور مجھے ثاقب بشیر کی صحافت آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا معاہدہ ہوا جو لندن پلان ہے، وہ لندن پلان کیا تھا؟ عمران خان صاحب جو لندن پلان کے بارے میں کہتے تو اس لیے تھا کہ زرداری خاندان کبھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گا، وہ شریف خاندان کے ساتھ جائے گا، اور نہ عمران خان صاحب ان چوروں کے ساتھ اتحاد کرے گا۔ عمران خان صاحب تو ان کے نظام کے خلاف لڑے، کیا عمران خان صاحب ان کے ساتھ اتحاد کرے گا؟ تو ثاقب بشیر کی اپنی رائے تو ہم اپنی رائے اس پر دے چکے ہیں۔ اور دوسرا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت احتجاج میں سوشل میڈیا کا کردار اور جو ہیں واقعات وہ بتائیں گے، اور پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے کیا وہ کامیاب رہی یا ناکام رہی۔ آج عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس کی جو ٹرائل ہے، اگر کوئی عمران خان صاحب کی گفتگو یا فیملی کو ملنے دے گیا تو اس کی جو حقائق کہیں گے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ تو آنے والا وقت میں ہم آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے، لیکن دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ دوسرا کہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد عمران خان کی لیگل ٹیم نے کوئی کام کیا تو اس کا جواب ہے صفر۔ عمران خان کی لیگل ٹیم ایسے کام نہیں کر سکی، اور عمران خان کا سپریم کورٹ میں کیس کب ہے یہ بھی ویلاگ میں بتائیں گے، اور جو بینچ ٹوٹا ہے اس کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ بتا دیتے ہیں کہ عمران خان کا کیس 12 اگست کو ہے، 6 دن بعد عمران خان کا ٹرائل سپریم کورٹ میں جو 9 مئی کی کیسوں کی سماعت ہوگی، تو پہلی سماعت پر کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ نوٹس ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کی گرفتاری اور رہائی کے تک کیا ہوتا رہا اس کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ شکریہ۔